پسینے کے 1,24,000 قطرے تھے. ایک قطرے کو مالک کائنات نے جمع فرمایا. ایک قطرے سے رب نے عیسیٰ کو پیدا فرمایا, دوسرے سے موسیٰ کو تخلیق فرمایا, تیسرے سے اسماعیل کو, چوتھے سے ابراہیم کو, پانچویں سے نوح کو, چھٹے سے آدم کو. الغرض یہ ایک نور کے قطرے کے ساتھ مالک کائنات نے ایک نبی کی روح کو تخلیق فرما دیا. اور اس کے بعد جتنے بھی ائمہ کرام, مجتہدین, مفکرین, محدثین, علماء کرام اس زمانے کے اندر آئے یا آنے کے, سارے کے سارے مالک کائنات نے آپ سرکار کے سینے کے پسینے کے ساتھ تخلیق فرمایا. جو پسینہ آپ سرکار کے کان مبارک کو بنایا تھا, اس کے ساتھ مالک کائنات نے مجوسی, عیسائی, یہودی اور نصرانی قسم کے لوگوں کو تخلیق فرمایا. اس کے بعد مالک کائنات نے اس نور مصطفیٰ کو حکم دیا کہ اے میرے محبوب کی نورانیت اپنے سامنے کی طرف جہاں تک آپ کی نظر جاتی ہے دیکھیں. سرکار فرماتے ہیں کہ نورانیت نے جب سامنے کی طرف دیکھا تو ناک نور ہی نور دکھائی دیا. حکم ہوا کہ میرے مصطفیٰ اب آپ پیچھے کی طرف دیکھیں. فرماتے ہیں جب میں نے پیچھے کی طرف دیکھا تو ناک مجھے نور ہی نور پہ دکھائی دیا. حکم ہوا کہ محبوب اپنے دائیں طرف دیکھیے. میں نے جب دائیں طرف نظر اٹھا کے دیکھی تو نور ہی نور ہے. حکم ہوا کہ مصطفیٰ اب آپ اپنے بائیں طرف ذرا مڑ کے دیکھیے. فرماتے ہیں جب میں نے اس طرف مڑ کے دیکھا تو مجھے نور ہی نور دکھائی دیا. سرکار فرماتے ہیں میرے آگے بھی نور ہے, میرے پیچھے بھی نور ہے, میرے دائیں بھی نور ہے, میرے بائیں بھی نور ہے, میرے چاروں طرف میں نور ہی نور ہے. جس کی چاروں طرف میں نور ہی نور ہے تو خود کیا ہوگا؟ وہ نور الانام ہوگا. سرکار فرماتے ہیں کہ جب میں نے سامنے والے نور کی طرف دیکھا, اس نور کے ساتھ خالق کائنات نے میرے جانبدار سے اندر کو تخلیق فرما دیا. اور جو میرا پچھلی جانب نور تھا, اس نور کے ساتھ خالق کائنات نے میرے چہرے سے کافی, میرے مانگے ہوئے سے کافی اور میرے ساتھیوں کے گھروں کو تخلیق فرمایا. جو دائیں جانب والا نور تھا اس کے ساتھ خالق کائنات نے عثمان غنی کی تخلیق فرمائی, اور جو بائیں طرف والا نور تھا اس کے ساتھ خالق کائنات نے ہمارے علی کی تخلیق فرمائی. حضرات نے کہا جو نورانیت مصطفیٰ وہاں پہ اس حوصلے کے اوپر, اس درجت کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیحات بیان کیے جا رہی ہے. پھر آپ سرکار کے پسینے سے جو انبیاء کی روحوں کو تخلیق فرما دیا تھا, اور انبیاء کرام نے پیدا ہو کے تخلیق ہو کے جب ان کی روحوں نے جب سانس لیا تھا, ان کی سانس جب جسم سے باہر نکلی تو اس سانس کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم سے لے کر آخری انسان تک جتنے بھی انسان آنے تھے وہ سارے کے سارے نبیوں کے سانس کے ذریعے تخلیق فرمائی. انبیاء کی روحوں کو خدان سرکار کے پسینے سے تخلیق فرمایا, اور انبیاء کے سانس سے خالق کائنات نے ہم جیسے لوگوں کو تخلیق فرمائی. عالم واحد خالق کائنات نے تمام انبیاء کرام کو اکٹھا کیا اور فرمایا کہ اے میرے انبیاء کی روحوں, یہ میرے روح مصطفیٰ ہیں, یہ میرے محمد مصطفیٰ ہیں, یہ میرے وہ محبوب ہیں جن کی خاطر میں زمین و آسمان سے تخلیق فرمایا, یہ میرے وہ محبوب ہیں جن کی خاطر میں نے تمہیں نبوتوں کے تاج پہنائے, یہ میرے وہ محبوب ہیں جن کی خاطر میں نے اپنے آپ کو تمہارے والوں کے لیے ظاہر کیا. تو اب چونکہ تمہیں نبوت اس نور مصطفیٰ کے صدقے سے ملی ہے, تمہیں رسالت اس محبوب کے صدقے سے ملی ہے, تو اس محبوب کے دل تم طواف کرنا شروع کر دو. انبیاء کی روحوں نے نور مصطفیٰ کے گرد, روح مصطفیٰ کے گرد طواف کرنا شروع کر دیا. وہ طواف 2, 4 یا 7 چکروں پر مشتمل نہ تھا, وہ طواف کوئی 1, 2 یا 4 مہینوں پر مشتمل نہ تھا, وہ 10, 20 سالوں پر مشتمل نہ تھا. 1 لاکھ سال تک
انبیاء کرام کی روحیں نور مصطفیٰ کے گرد گھوم رہی ہیں، چکر لگا رہی ہیں، طواف کر رہی ہیں، اور ساتھ ساتھ میں کائنات نے فرمایا انبیاء کی روحوں میرے محبوب کے گرد طواف بھی کرو اور اپنی زبان آج سے میرے محبوب کا کلمہ بھی منتشر کرو۔ انبیاء کرام کی روحیں محبوب کے گرد محبوب کو مرکز بنا کر، اپنا قبلہ بنا کر، اپنا کعبہ بنا کر چکر میں کاٹ رہی ہیں، اور ساتھ ساتھ کلمہ میں پڑھ رہی ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ انبیاء کرام کی روحوں سے اتنا بڑا طواف کیوں کروایا گیا؟ ایک ہی وجہ تھی، ایک ہی غرض تھی۔ انبیاء کرام کو خالق یہ پیغام کرنا چاہتا تھا، یہ بتانا چاہتا تھا، اے انبیاء کی روحوں یاد رکھو، آج عالم ارواح کے اندر جس محبوب کے گرد تمہیں گرایا جا رہا ہے، جس کے گرد تمہیں گھمایا جا رہا ہے، کل دنیا کے اندر جا کر تمہیں اسی محبوب کے گرد گھومنا ہوگا، اسی محبوب کے گرد تم نے چکر کاٹنے ہوں گے۔ اس طرح آج عالم ارواح کے اندر اس محبوب کا تمہیں کلمہ پڑھوایا جا رہا ہے، کل دنیا کے اندر تم نے اسی محبوب کا کلمہ پڑھنا ہوگا۔ یہی وجہ ہے کہ آدم دنیا میں آئے، ابراہیم دنیا میں آئے، موسیٰ عیسیٰ دنیا میں آئے، ہر ایک نبی آخر جسے دیکھو اسی نبی کی بات کرتا ہے۔ ایک انگریز کہتا ہے میں بڑا حیران ہوا، میں نے ریسرچ کی اسلام کے اوپر، صاحب اسلام کے اوپر، محمد مصطفیٰ کے اوپر، آخر یہ دین کیسا، ان کا نبی کیسا، ان کا اسلام کیسا۔ جسے دیکھو وہ اپنے نبی کی بات کرتا ہے، جسے دیکھو وہ اپنے نبی کی بات کرتا ہے، جسے دیکھو وہ اپنے نبی کی بات کرتا ہے۔ عام انسان کو عام رہے، مومن کو مومن رہے۔ اگر ہم نبیوں کو دیکھیں تو نبی بھی اسی نبی کی بات کرتے دکھائی دیتے ہیں، نبی تو نبی رہے۔ اگر ہم خدا کو دیکھیں تو خدا بھی اسی نبی کی بات کرتا ہے۔ آخر کے محمد مصطفیٰ ہیں کون؟ آخر کے احمد مصطفیٰ ہیں کون کہ ہر کوئی انہی کی بات کرتا ہے؟ کہتا ہے میں نے ریسرچ کی محمد مصطفیٰ کے اوپر، بانی اسلام کے اوپر، جب میں نے ریسرچ کی اس کے بعد 12 سال کا نتیجہ میں نے اخذ کیا، اور میں جہاں تک پہنچا اس نقطۂ نظر پہ پہنچا، میں نے یہ فیصلہ بھی کیا اور میں لکھنے پہ مجبور ہو گیا کہ لوگوں الدین کلہ یدور حول محمد مصطفیٰ، دین سارے کا سارا محمد مصطفیٰ کے گرد گھومتا دکھتا ہے، محمد مصطفیٰ کے گرد گھومتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ دین میں نماز ہے، دین میں روزہ ہے، حج ہے، زکات ہے، معاملات ہیں، اخلاقیات ہیں، عبادات ہیں، نکاح ہے، طلاق ہے، سارے معاملات یہ محمد مصطفیٰ کے گرد گھومتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ نماز ہے تو قرآن پڑھا کے محمد مصطفیٰ کے دروازے پہ لے جاتا ہے، روزہ ہے تو محبوب کے دروازے پہ لے جاتا ہے، حج ہے تو اس کا تعین ہمیں سرکار کے دروازے سے ملے گا، زکات ہے تو اس کے احکام ہمیں سرکار کے فرمانے عالی شان سے ملیں گے، روزہ ہے، زکات ہے، طلاق ہے، معاملات ہیں، اخلاقیات ہیں۔ الغرض الدین کلہ یدور حول محمد مصطفیٰ، دین سارے کا سارا محمد مصطفیٰ کے گرد گھومتا دکھائی دیتا ہے۔ محمد مصطفیٰ کی حقیقت اس کائنات کے اندر ایک مرکز کی حقیقت ہے، ایک قبلہ کی حقیقت ہے۔ ساری کائنات اس محمد مصطفیٰ کے گرد گھوم رہی ہے۔ خالق کائنات نے محمد مصطفیٰ کو اصل کائنات بنایا، اصل کائنات بنایا، وجود کائنات بنایا، باعث تخلیق کائنات بنایا۔ اسی لیے ساری کائنات اسی محبوب کے گرد گھوم رہی ہے، اسی محبوب کے گرد ساری کائنات گھوم رہی ہے۔ اور چونکہ انبیاء کرام کو بھی نبوت کا تاج اسی نبی کے صدقے سے ملا، اسی لیے خالق کائنات نے فرمایا انبیاء تم نے دنیا میں جا کر کے کسی نبی کی بات کرو۔ یہی وجہ ہے آدم دنیا میں آئے، 1000 سال کا زمانہ گزارا، جب محسوس کیا کہ میرے آنکھوں کا ایام قریب رہے، اپنی امت کو اکٹھا کیا، خطاب کیا، فرمانے لگے اے میرے امت کے لوگوں، میرے جانے کا وقت جو ہے وہ قریب آ گیا، لیکن یاد رکھو ساری زندگی میں جس نبی کا کلمہ پڑھتا تھا اور جس نبی کے گرد گھومتا رہا، میں تمہیں یہ پیغام دے کے جا رہا ہوں کہ میرے بعد جب بھی وہ نبی تشریف لائے، میں آدم کا کلمہ چھوڑ کر محمد مصطفیٰ کا کلمہ پڑھوں گا۔
لوگ منتظر تھے لیکن نبی نہ آئے. شیش کا زمانہ آ گیا, لوط کا زمانہ آ گیا, ابراہیم کا زمانہ آ گیا. ابراہیم نے لوگوں کو اکٹھا کیا, کہا لوگوں میں تبلیغ کا کام کر کے زندگی گزار کے اپنے مالک و خالق کے پاس واپس جانے والا ہوں, لیکن ان قریب ایک ایسا خاص رسول آنے والا ہے جو میں ابراہیم کا بھی ہے. تم میں سے کوئی بندہ اس محبوب کا زمانہ پالے تو میرا کلمہ چھوڑ کر اس کو مسیح کرنا. ابراہیم علیہ السلام جنان نے دعا کی, مولا میں تجھ سے التجا کرتا ہوں وہ خاص نبی جس کی خاطر تمہیں ہمیں نبوتیں دی ہیں, جس کی خاطر تمہیں کائنات کی تقریب فرمائی ہے, جو تیری ربوبیت کے اظہار کا سبب ہونا. میں ابراہیم ہوتے ہوئے تجھ سے دعا کرتا ہوں مولا اس محبوب نبی کو میری ذریت میں پیدا فرما, اسے میری اولاد میں تقریب فرما. ابراہیم علیہ السلام جنات کی دعا قبول ہو گئی. فرمایا ابراہیم وہ آخری پیغمبر تیری ہی اولاد میں سے ہوگا. اسماعیل کا زمانہ آ گیا, اسحاق کا زمانہ آ گیا, یعقوب کا آیا, شعیب و لوط کا زمانہ آیا, موسیٰ و ہارون کا زمانہ آیا. چلتے چلتے عیسیٰ علیہ السلام یکے بعد دیگرے انبیاء کرام آ رہے ہیں, جا رہے ہیں, اپنی امت اور قوم کو یہ پیغام دے کے جا رہے ہیں کہ لوگوں کو ان قریب آنے والا ہے, وہ ان قریب آنے والا ہے جس کا ہم سے وعدہ لیا گیا تھا, جس کے گرد ہمیں گھمایا گیا تھا, جس کا ثواب عالم ارواح میں ہم سے کمایا گیا تھا, جس کا کلمہ عالم ارواح میں ہم سے پڑھایا گیا تھا. اس نبی کا زمانہ ہم قریب آنے والا ہے. تم میں سے کوئی بندہ بھی اس نبی کا زمانہ پائے تو ہمارا کلمہ چھوڑ کر اس کام سے مصطفیٰ کا کلمہ پڑھنا. چلتے 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 ہزاروں سالوں کے بعد عیسیٰ ابن مریم زمانے کے اندر آئے. عیسیٰ علیہ السلام نے 30 سال اس دنیا کے اندر حکومت گزاری, پھر آپ کی زندہ سامنے کو اٹھا دیے. اور آپ کو معلوم تھا کہ میرے ساتھ یہ حادثہ کس دن پیش آنا ہے, زندہ اٹھائے جانے والا. اس سے پہلے آپ نے لوگوں کو اکٹھا کیا, اکٹھا کر لینے کے بعد ان سے فرمانے لگے لوگوں جس نبی کے منتظر ہم ہزاروں سال سے ہیں, کبھی آدم کی صورت میں, کبھی شیش کی صورت میں, کبھی نوح کی صورت میں, کبھی ابراہیم اور موسیٰ کی صورت میں, کبھی میری صورت میں, جس نبی کے انتظار میں ہم کر رہے تھے وہ نبی اب قریب آنے والا ہے. مبشرا برسول, اس رسول کی میں عیسیٰ کو خوشخبری دے رہا ہوں, اس کی میں تمہیں بشارت دے رہا ہوں کہ یا من بعدی, اب میرے بعد کسی کا زمانہ شروع ہو جائے گا. میرے بعد اور اس سے پہلے کوئی دوسرا نبی درمیان میں نہیں ہے. میں جا رہا ہوں تو بس وہی آئے گا, میں جا رہا ہوں تو بس وہی آئے گا. لوگوں نے پوچھا عیسیٰ آپ دنیا سے جا رہے ہیں, آپ کے بعد وہی نبی آئے گا جس کے سارے نبی منتظر تھے. جاتے جاتے بتا رہے ہیں اس نبی کا نام کیا ہوگا, اس نبی کا نام کیا ہوگا. فرمایا اسمہ احمد, اس نبی کا نام احمد ہوگا, اس کا نام احمد ہوگا. تم میں سے کوئی بندہ بھی اس کا زمانہ پائے تو میرا کلمہ چھوڑ کر اس احمد کا کلمہ پڑھنا. لوگ پھر منتظر رہے, 571 سال تک لوگوں نے احمد کا انتظار کیا, احمد مصطفیٰ کا انتظار کیا. پھر آخر کار وقت آیا جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا کو پر انعام فرمانے کا فیصلہ فرما دیا اور احمد مصطفیٰ کو دنیا کے اندر بھیجنے کا ارادہ فرما دیا. پھر خالق کائنات نے اس سلسلے کے آخری کڑی حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدہ آمنہ سلام اللہ علیہا, ان دونوں کا انتخاب کر کے محمد مصطفیٰ کو بشارت عیسیٰ بنا کر اور دعائے ابراہیم بنا کر 12 ربیع الاول کی صبح کو زمانے میں بھیجے گئے. پھر 12 ربیع الاول شریف کو احمد مصطفیٰ کو خالق کائنات نے ابراہیم کی وہ دعا کا نتیجہ بنا کر کہ مولا میری دعا ہے کہ احمد مصطفیٰ میری ذریت میں سے ہو, اس دعا کا نتیجہ بنا کر اور عیسیٰ ابن مریم کی بشارت کا نتیجہ بنا کر 12 رسول کو زمانے کے اندر بھیجا. وہ جو انتظار کی گھڑیاں ہزاروں سال سے لوگ گزار رہے تھے وہ آج ختم ہو گئی. آج اس محمد مصطفیٰ نے دنیا کے اندر قدم رکھا اور پہلا دیدار زمانے کو کروایا. جو ہی آپ نے زمانے کے اندر قدم رکھا فرمایا دنیا کے بے سہاروں کو سہارا مل گیا, بے جانوں کے اندر جان آ گئی, بے کسوں کو
مشرق کے پرندے مغرب کی جانب جا رہے ہیں، مغرب کے پرندے مشرق کی جانب آ رہے ہیں، شمال کی مچھلیاں جنوب کی جانب جا رہی ہیں، جنوب کی مچھلیاں شمال کی جانب جا رہی ہیں۔ کسی نے پوچھا پرندوں تمہارے تو گھر ادھر ہے، تمہارے تو گھونسلے ادھر ہیں، مچھلیوں تمہارا ٹھکانا ادھر ہے، تم ادھر کو کیا لینے جا رہے ہو؟ تم ادھر کی بجائے ادھر کیوں اڑ رہے ہو؟ پرندوں نے کہا ہاں ہم جانتے ہیں ہمارا گھونسلہ ہمارا گھر مچھلی کی جانب ہے، لیکن آج چونکہ محمد دنیا میں جلوہ ہو گئے ہیں تو ہم مغرب کے پرندوں کو مشغول دینے جا رہے ہیں۔ مچھلیوں نے کہا ہم جانتی ہیں ہمارے ٹھکانے میں شمال کی جانب ہے، لیکن ہم جنوب کی مچھلیوں کو یہ بات دینے جا رہے ہیں کیا محمد مصطفیٰ ہر مخلوق نے 12 ربیع الاول شریف کی صبح کو خوشی منائی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام مخلوقات کے دل و دماغ کے اندر یہ بات ڈال دی کہ آج ان کا نبی آ گیا ہے، تو کیا سرکار رحمت للعالمین ہے اور ہر زمانے کے ہر مخلوق کے نبی ہیں۔ انسانوں کو پتا بعد میں چلا کہ وہ نبی آ گئے، اللہ نے دیگر مخلوقات کو پتا پہلے سے آپ فرما دیا تھا کہ وہ نبی آ گئے۔ پرندے خوشیاں منا رہے ہیں، پرندے خوشیاں منا رہے ہیں، حشرات الارض خوشیاں منا رہے ہیں، اور ملائکہ خوشیاں منا رہے ہیں، جنات خوشیاں منا رہے ہیں۔ نثار سے پہلے ہزاروں ربیع الاول سوائے ابلیس کے جہاں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں، سوائے ابلیس کے سارے خوشیاں منا رہے ہیں کہ آج محمد مصطفیٰ دنیا میں جلوہ گر ہو گئے ہیں۔ حضرات سرکار یہ وہ 12 کا دن ہے جس دن سرکار آئے تو دنیا میں جو اندھیرے تھے، جو تاریکیاں تھیں، جو گمراہیاں تھیں، جو فسق و فجور تھے اور جو پوری رسومات تھی، آپ نے ساری اندھیروں کا مطلب اور آپ نے ہر ایک کو اس کا حق دلایا، ہر کمزور کو اس کا حق دلایا، ہر غلام کو غلامی سے چھڑا دیا، ہر یتیم کا آپ سہارا بن کے آئے اور آپ نے آپ کے زمانے کو ایک نیا رنگ دیا، ایک نیا نور بخشا۔ حضرات سرکار 12 کا دن ہے، اس لحاظ سے مومنوں کے لیے ایک خوشی کا دن ہے، ایک عید کا سماں ہے، اور بلکہ یہ عید ہم جس کو عید النبی کا نام دیتے ہیں، جشن عید میلاد النبی کا نام دیتے ہیں، اس عید کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے دیگر جو بڑی بڑی عطا فرمائی ہے۔ کیونکہ عید الفطر اسلام میں ہے، عید الاضحیٰ بھی اسلام میں ہے، تو اسلام ہمیں میرا محمد مصطفیٰ کے صدقے سے، اگر آپ نہ آتے تو اسلام نہیں آنا تھا، اگر اسلام نہ آتا تو عید نہیں آنی تھی۔ تو ان عیدوں سے بھی پہلے یہ عید ہے، اصل میں عید سرکار کی دین ہی کا نام ہے، تو سرکار کی دین کیونکہ ہمیں 12 کو ہی ہے، اس لیے یہ عید چھوڑ کر بڑی عید سے بھی بڑی عید ہے۔ حضرات سرکار بات کر رہا تھا عالم ارواح کے خالق کائنات نے جب انبیاء کرام سے طواف کروا لیا اور کلمہ پڑھوا لیا، اس کے بعد خالق کائنات نے انبیاء کرام سے فرمایا ہے میں نبیوں کو یہ میرے محمد مصطفیٰ کی نورانیت، اب اس کو میں دنیاوی شکل عطا فرمانے والا ہوں، جس شکل و صورت کے ساتھ میں نے اپنے محبوب کو دنیا میں بھیجا ہے، وہ شکل اب میں اپنے محبوب کو عطا فرمانے والا ہوں، اور اس کے بعد اس روح مصطفیٰ کو، نورانیت مصطفیٰ کو، وجود مصطفیٰ کو تم تمام کے سامنے لا کے کھڑا کیا جائے گا۔ اب طواف روک لینا اور سارے کے سارے یا نظر ہو کے میرے محبوب کا اقرار کرنا شروع کر دیا۔ اب تمہیں دکھائے گا کہ میں نے اپنے محبوب کو حسن کیسا عطا فرمایا ہے، شکل و صورت کیسے عطا فرمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نورانیت مصطفیٰ کو دنیاوی شکل عطا فرمائی، جو سرکار کا دنیاوی وجود تھا، جو اپنی ساتھ کی تھی، وہ جب عطا فرمائی خالق کائنات نے انبیاء کرام کی روح سے فرمایا، اور دیگر میں آپ قیامت تک آنے والے یا ہم سے پہلے گزرنے والے سارے انسان وہاں پہ موجود تھے، عالم ارواح میں آدم سے لے کر آخری انسان تک سب کی روحیں وہاں پہ موجود تھے۔ خالق نے تمام سے خطاب کر کے فرمایا اے میرے بندوں کی بات روحو، یہ میرے محبوب ہیں، ان کا طواف بھی کرو اور ان کی زیارت بھی کرو اور یہاں پہ ان کا کلمہ بھی کرو۔ تمام افراد جنہیں میں آپ سمیت محمد مصطفیٰ کے گرد طواف بھی کر رہی ہیں اور آپ کا دیدار بھی کر رہی ہیں۔ مجمع عالم ارواح میں اتنا جب میں غفیر
इंसाफ का एक मरकज और एक किबला काबा की हैसियत से सरकार के दरमियान में मौजूद है। चारों अतराफ में रूहें ही रूहें हैं, दूर तक अरवाह ही अरवाह। खालिक कायनात ने फरमाया कि अंबिया की रूहों और अवाम नास की रूहों मेरे इस महबूब को तकना शुरू करो। अब जिसकी जैसी नजर थी उसने वैसा कर सकता, जिसकी जहां तक नजर गई उसने वहां तक देख लिया। देखने वाले कुछ वो थे जो कुछ भी ना देख सके, और देखने वालों में कुछ वो थे कि ऐसा देखते कि कमाल कर दे। नजर नजर की बात है ना, तो जिसको जैसी नजर मिली या जिसको जैसा मौका मिला दिखने का उसने उस हिसाब से सरकार को देखना शुरू कर दिया। खालिक कायनात ने फिर हर एक की नजर के हिसाब से उसको दुनिया में फैद अता फरमाया। सरकार के हर उज़व के अंदर अल्लाह पाक ने बरकत रखी है। सर मुबारक के बालों से लेकर कदमैन शरीफैन के नाखूनों तक हर एक उज़व का जो एक हिस्सा है वो जन्नत हो गया। जन्नत की जो आला तरीन बुरे या गुलमान या जन्नत की तीसरी चीजें मशरूबात या तो आम वगैरह है, ये जितनी भी नेमतें हैं वो सरकार के एक बाल मुबारक के बराबर नहीं। सरकार के जिस्म मुबारक से उतरे हुए एक नाखून का मुकाबला भी नहीं कर सकती। अजमत और मर्तबे के एतबार से जन्नत का मर्तबा कम है, सरकार के उतरे हुए नाखून का मर्तबा ज्यादा है। अलगरज जिसकी जितनी नजर और जहां तक इंतहा उसने उस हिसाब से सरकार को देखा। कई कमाल कर गए कुछ भी ना देख पाए। सरकार को देखने वालों में कुछ लोग वो थे जिन्होंने सरकार के चेहरे को देखा, जिनकी नजर सरकार के चेहरे के ऊपर पड़ी, जिन्होंने सरकार के चेहरे को देखा। चेहरे का फैज खालिक कायनात ने उन लोगों को अता किया और उन लोगों को खूबसूरत चेहरे बना दिया। जिन्होंने सरकार के चेहरे को देखा वो दुनिया में आकर खूबसूरत चेहरे वाले बन गए। कई देखने वाले वो थे जिनकी नजर सरकार की आंखों को ऊपर जा पड़ी। जिन्होंने सरकार की आंखों को देखा वो दुनिया के अंदर आकर कोने पाक के हाथों में। कुछ वो थे जिन्होंने सरकार की नाक मुबारक को देखा। जिन्होंने नाक को देखा वो दुनिया में आकर कोई अवतार बन गए, खुशबुएं बेचने वाले बन गए। और इस किस्म के लोग वो बन गए अवतार किस्म के लोग जिन्होंने सरकार की नाक मुबारक का दीदार किया। देखने वालों में कुछ लोग वो भी थे जिन्होंने सरकार की रुखसार का दीदार किया। जिन्होंने रुखसार का दीदार किया वो दुनिया में आकर भाई बन गए। जिन्होंने सरकार के होठों का दीदार किया वो दुनिया में आकर खूबसूरत लहजे के बोलने वाले बन गए। जिन्होंने सरकार की दाहिने मुबारक का मुंह मुबारक का अंदर से दीदार किया वो दुनिया के अंदर आके गुजारता है। ये हर एक देखने वाले को उसके देखने के हिसाब से फैसले रहा है। सरकार का हर एक उज़व जो है वो फैज याफ्ता है, फैज देने वाला है। तो जिसकी जहां तक नजर पहुंची उसको उस उज़व का फैज मिल रहा है। जिन्होंने सरकार की जबान मुबारक को देखा वो दुनिया के अंदर आकर मीठी जबान वाले बन गए और सच बोलने वाले बन गए, अच्छे लहजे वाले खुश इखलाक बन गए। जिन्होंने आखिर वक्त के अंदर सरकार के कान मुबारक देखे वो दुनिया के अंदर आकर जन्नती मजूसी और ईसाई बन गए। जिन्होंने सरकार के गले मुबारक को देखा वो दुनिया के अंदर आकर वाइज और मुकम्मल बन गए, वो लोगों को तबलीग करने वाले बन गए। जिन्होंने सरकार के गले की बैक साइड गर्दन को देखा तो वो दुनिया के अंदर आकर तराजू को पूरा करने वाले बन गए। सरकार की गर्दन सीधी होती है, हर एक उज़व का फैज मिल रहा है। जिन्होंने सरकार के मुकद्दस बाजुओं को देखा आलम राह के अंदर वो दुनिया के अंदर आकर नेज़ाबाज और तलवारें चलाने वाले बन गए। जिन्होंने सरकार के दोनों हाथों को देखा वो दुनिया के अंदर आकर शख्स बन गए। जिन्होंने सरकार के दाएं हाथ को देखा वो दुनिया के अंदर आकर साज बन गए। जिन्होंने सरकार के बाएं हाथ को देखा वो दुनिया के अंदर आकर तरखान और बुखार बन गए। जिन्होंने सरकार के दाएं हाथ की उंगलियों को देखा वो दुनिया के अंदर आकर दर्पण बन गए।
سرکار کی عذاب کا فیض ہوا، جنہوں نے سرکار کے سینہ مبارک کو دیکھا، وہ دنیا کے اندر آ کر کوئی محدث بن گئے، کوئی مفکر بن گئے، کوئی عالم بن گئے، کوئی مجتہد بن گئے، کوئی مدرس بن گئے. وہ سارے کے سارے جو سینہ دیکھنے والے تھے دنیا کے اندر آ کر علم والے سینے کا فیض. جنہوں نے سرکار کے پیٹ مبارک کو دیکھا اللہ کے اندر، وہ دنیا کے اندر آ کر قناعت اور عاجزی کرنے والے بن گئے، بھوک پیاس برداشت کرنے والے اور اللہ کی دین کی سختیوں اور تکلیف کے اوپر صبر کرنے والے لوگ بن گئے. جنہوں نے سرکار کی ٹانگیں یا آپ کے گھٹنے مبارک دیکھے وہ دنیا کے اندر آ کے روح اور سجدہ کرنے والے بن گئے. اور جن لوگوں نے سرکار کے قدم مبارک دیکھے وہ دنیا کے اندر آ کر تیز بھاگنے والے شکاری بن گئے. اور جن لوگوں نے سرکار کی طرف دیکھا اور دیکھنے کی کوشش نہ کی، دیکھنے کی کوشش کی لیکن دیکھ نہ پائے، ان لوگوں کو خالق کائنات نے کسی کو فرعون بنا دیا، کسی کو شداد بنا دیا، کسی کو ابو جہل بنا دیا، کسی کو غلام بنا دیا. جن کی نظر سرکار کے کسی بھی عضو کے اوپر نہ پڑی، عالم ارواح کے اندر ان کو سرکار کے ادائے بدلنے کا فیض نہ ملا، وہ دنیا کے اندر آ کر ایمان کی دولت سے محروم رہے. وہ ایمان کی دولت سے محروم رہ گئے. اور دیکھنے والوں میں کچھ وہ بھی تھے جنہوں نے ایسا دیکھا کہ کمال کر گئے. سر سے لے کر قدمین شریفین تک سرکار کا پورا وجود دیکھ گئے. سر بھی دیکھ لیا، آنکھیں بھی دیکھ لی، رخسار بھی دیکھ لیے، چہرہ بھی دیکھ لیا، گلا اور سینہ بازو بھی دیکھ لیے، گھٹنے بھی دیکھ لیے، قدم بھی دیکھ لیے. جنہوں نے سارا بدن مصطفیٰ عالم ارواح کے اندر دیکھا وہ دنیا کے اندر آگے کوئی ابو بکر بنا، کوئی عمر بنا، کوئی عثمان بنا، تو کوئی علی بنا. وہ دنیا کے اندر آ کے سرکار کے صحابی بن گئے. کچھ وہ بھی تھے عالم ارواح کے اندر جو مجمع ارواح کے اندر کھڑے تھے، بیڑیاں اٹھا کے کوشش کر رہے تھے ہمیں بھی کسی عضو کا دیدار ہو جائے، کسی عضو کا دیدار ہو جائے. دل میں تڑپ ہے جس کی خاطر کائنات خالق تخلیق کائنات فرمائی، اس کا کوئی عضو ہم دیکھ لیں ہمیں بھی خیال کیا جائے. بیڑیاں اٹھا کے کوشش کر رہے ہیں لیکن نظر کسی عضو تک نہیں پہنچ رہی. وہاں بہت بڑا تھا، عالم ارواح کے سارے انسان تھے، کسی عضو پر نظر نہ پہنچی لیکن دیکھنے کی تمنا تھی. خالق کائنات نے فرمایا محبوب کچھ وہ بھی لوگ ہیں جو آپ کو دیکھنا چاہتے ہیں لیکن وہ آپ کو دیکھ نہیں پا رہے. اب ایسے کر کے آپ پر چہرہ بار گھمائیں اور عالم ارواح میں کھڑے ہوئے کچھ لوگوں کو پر نظر ڈالیں، کیونکہ آپ کی نظر ان کی نظر سے وسیع ہے. ان لوگوں کو پہچانے جو آپ کو دیکھنا چاہتے ہیں لیکن دیکھ نہیں پا رہے. اب آپ کو نظریں طرف کیجیے. جب عالم ارواح میں سرکار نے ایسے کر کے نظر گھمائی نا، جو افراد سرکار کی نظر کے نیچے آتے گئے وہ سارے محبوب کی وہی جن کے اوپر سرکار کی نظر ہوئی وہ دنیا میں آ کر سرکار کی نظر ہوئی. حضرات سرکار کے ہم یا آپ یا کوئی بھی مسلمان یہ وہ کچھ نصیب افراد ہیں جن کو سرکار نے عالم ارواح میں پہلے ہی منتخب کر دیا تھا کہ یہ لوگ جو ہیں وہ میرے غلام ہیں اور یہ میرا کلمہ پڑھنے والے ہیں. حضرات سرکار کی نظر کا فیض تمام مسلمانوں کو عالم ارواح کے اندر ملا. حضرات محترم اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر یہ عالم ارواح کا سلسلہ جب ختم ہوا پھر خالق کائنات نے انبیاء کرام کی روح سے فرمایا تمہیں یکے بعد دیگر دنیا میں بھیجا جائے گا. انسانوں سے فرمایا تمہیں یکے بعد دیگر دنیا میں بھیجا جائے گا جسمانی لباس دے کر. جو یہاں پہ علاج کیے تھے، جو یہاں پہ تم نے وعدے کیے ہمارے ساتھ، یہ وعدے دنیا میں جا کے بھولنا جانا. ہر انسان نے 2 وعدے کیے خالق کے ساتھ. ہر انسان کہا وہ مسلم ہے دنیا میں، کہا وہ ہے مسلم ہے. 2 وعدے کر کے رہے ہر انسان اور نبیوں نے 3 وعدے کیے. ہر انسان نے پہلا وعدہ یہ کیا تھا کہ مولا تو ہی میرا رب ہے. یہاں عالم ارواح کے اندر بھی اور دنیا کے اندر بھی میں اسی بات پہ قائم و دائم رہوں گا کہ تیری ہی بات
یہ وعدہ ہر انسان کر کے آیا تھا. دوسرا وعدہ ہر انسان نے یہ دیا تھا، مولا جس نبی کی خاطر تم نے ہمیں تقریر فرمایا، جس کے گرد ہمیں گھمایا گیا ہے عالم ارواح کے اندر، میں دنیا کے اندر جا کر اسی نبی کے گرد گھمایا کروں گا، اسی نبی کی پہچان حاصل کروں گا، اسی کی معرفت حاصل کروں گا، جس کا تعارف آج عالم ارواح میں ہمیں کروایا جا رہا ہے. یہ دو باتیں ہر بندے نے کیے تھے. اور انبیاء کرام سے 3 وعدے. تیسرا وعدہ نبیوں سے یہ تھا، خالق نے فرمایا تھا کہ جب تم دنیا کے اندر چلے جاؤ تو لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ. 2 وعدے تو وہی جو عام لوگوں سے کیے. تیسرا تمہارے ساتھ وعدہ یہ ہے کہ تم نے میرے نبی کے اوپر ایمان بھی لانا ہوگا، لَتُؤْمِنُنَّ. اور دوسرا فرمایا وَلَتَنْصُرُنَّهُ، اور تم نے میرے نبی کی مدد بھی کرنی ہوگی. نبیوں نے اپنے وعدے کو یاد رکھا. ہر نبی اپنے اپنے زمانے کے اندر آ کر مصطفیٰ کا کلمہ پڑھتے تھے. ہر نبی نے کلمہ پڑھا. آپ سرکار کا زمانے کے اندر اپنی امت کے سامنے سرکار کا کلمہ پڑھتے جایا کرتے تھے. امت اپنے نبی کا کلمہ پڑھ رہی ہے، لا الہ الا اللہ ابراہیم خلیل اللہ مثلا، لیکن ابراہیم امت کے سامنے پڑھ رہے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. ہر نبی اپنے اپنے دور کے اندر سرکار کا کلمہ پڑھ کے، رب کے حکم کی تعمیل کر کے، وعدے کی پاسداری کر کے. رب نے فرمایا تھا لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ، تم نے اپنے زمانے میں رہ کر میرے نبی کا کلمہ پڑھا ہوگا. وہاں بھی پڑھ لیا. اس کے بعد جب سرکار نے معراج کی تو سارے نبیوں نے سرکار کی ابتدا میں نماز بھی پڑھی اور پھر دوبارہ سرکار کا کلمہ پڑھا. دوسرا عہد رسول اللہ نے انبیاء کرام سے یہ دیا تھا کہ اے میرے نبیوں کی روحو، دنیا کے اندر جا کے وَلَتَنْصُرُنَّهُ، تم نے میرے نبی کی مدد بھی کرنی ہوگی. تم نے میرے نبی کی مدد بھی کرنی ہوگی. یہ آدم سے بھی وعدہ ہے، یہ نوح سے بھی وعدہ ہے، یہ ابراہیم سے بھی ہے، یہ موسیٰ و عیسیٰ سوالات کا جس طرح نے وعدہ لیا کہ تم اپنے اپنے زمانے میں میرے نبی کی مدد کر کے جانا. اب نبی یا مدد تب کسی کی کی جاتی ہے جب مدد کرنے والے اور جس کی مدد کی جا رہی ہے ان کا زمانہ ہے. لیکن آپ ایک دوسرے کی مدد نہیں کر سکتے. ایک زمانے میں رہتے ہیں آپ کے 15 سال 20 سال 50 سال 1 صدی کے بعد کوئی بندہ دنیا میں آنے والا ہے کسی کے آپ آج اس کی مدد کیسے کریں گے؟ آج اس کی مدد کیسے کریں گے؟ کس طریقے سے کریں گے؟ آدم کا زمانہ تو لاکھوں سال پہلے کا ہے. 35.5 لاکھ سال آدم کو دنیا میں آئے ہوئے ہو گئے. 14 صدیاں سرکار پائے ہوئے گزری ہیں. آخر میں بھی عیسیٰ ابن مریم ان کی اور سرکار کے مابین 571 سال کا فاصلہ ہے. عیسیٰ اپنے زمانے میں سرکار کی مدد کیسے کر گئے؟ 571 سال پہلے سرکار کی مدد کیسے کر گئے؟ یا سابقہ نبی اپنے اپنے دور میں سرکار کی مدد کیسے کر گئی؟ اپنے کہا تھا مدد کر کے جانے تھے. تم نے مدد کر دی ہے جا کے میرے نبی کی. وہ اپنے دور میں مدد کیسے کر کے گئے؟ تفسیر اٹھا کے دیکھیں. ائمہ کرام مفسرین کرام لکھتے ہیں کہ انہوں نے مدد اس طریقے سے کی کہ ہر نبی نے اپنی امت کو یہ پیغام دیا، لوگوں میرا آخری وقت ہے، میں جا رہا ہوں، لیکن یاد رکھو میرے بعد خاص احمد مصطفیٰ آنے والا ہے جس کے گرد ہم عالم ارواح میں گھوما کرتے تھے، جس کا کلمہ ہم عالم ارواح میں نہیں پڑھ آئے ہیں. جب وہ نبی آ جائے تم نے میرا کلمہ چھوڑ دینا ہے، اس احمد مصطفیٰ کا کلمہ. یہ جلسہ، یہ پیغام، یہ محفل ہر نبی کرواتا اور یہ پیغام اپنی امت کو دے کے چلایا. اس انداز میں ہر نبی نے اپنے دور کے اندر رہتے ہوئے سرکار کی مدد کی ہے کہ سرکار کے آنے کے چرچے کیے، سرکار کے آنے کے ڈنڈے بجائے، امت کو سرکار کے آنے کے پیغامات دیے. ہر نبی نے جب اپنے اپنے دور کے اندر اپنی امت کو جمع کر کے سرکار کے آنے کے چرچے کیے، پیغام دیے کہ وہ آئے گا، وہ آئے گا، وہ آئے گا، میرے بعد آئے گا، میرا کلمہ چھوڑ کے اس کا پال لینا. ایمان سے بتائیں کیا انبیاء اپنے دور میں یہ جو سرکار کا ذکر کر رہے ہیں کیا یہ سرکار کا مراد نہیں ہے؟ یہ سرکار کا ذکر خیر نہیں ہے؟ سرکار کا یہ سرکار کی تعریف نہیں ہے جو انبیاء کرام کر کے گئے؟ یہی سرکار کی تعریف، یہی اصل میں میلاد کہلاتی ہے.
کچھ بندے اکٹھے کر لینا اور ان کو سرکار کے فضائل وسائل اور آپ کی پیدائش کے واقعات بیان کر کے سنانا، یہی سرکار کا میلاد کہلاتا ہے۔ انبیاء کرام نے اپنے اپنے دور کے اندر لوگوں کو اکٹھا کیا۔ اب امت مجمع لگا ہوا ہے، نبی باعث ہے، تقریر کر رہے ہیں، سرکار کے آنے کی خبریں دے رہے ہیں کہ وہ آنے والا ہے۔ نبی اپنے اپنے دور پر سرکار کے میلاد بیان کر کے سرکار کی بیان کر رہے ہیں۔ یہ تو نبیوں نے اپنے وعدوں کی پاسداری کر دی۔ عوام الناس سے جو وعدے دیے گئے تھے، دو وعدے عوام الناس سے دیے گئے تھے۔ ایک وعدہ رب نے اپنی ربوبیت کا لیا کہ تم گواہ رہنا کہ میں تمہارا خالق و مالک اور رب ہوں، دنیا میں جا کے تمہیں بھول نہ جانا، میرے ربوبیت نہ کر جانا۔ اور دوسرا وعدہ ہر انسان سے رب نے یہ دیا تھا کہ تم نے میرے محبوب مصطفیٰ نبی کی پہچان حاصل کرنا۔ یہ وعدہ ہر انسان سے ملا تھا، ہم سب سے۔ کئی تو وہ ہیں جو دونوں وعدے بول گئے، جو دونوں وعدے بول کے رب کو رب کا درجہ بھی نہ دیا، منکر ہو گئے، اور سرکار کو نبی ہونے کا درجہ نہ دیا، یعنی کفار اور منافقین اور مشرکین۔ وہ تو اس زمرے سے بات نکل کے وہ دنیا میں آ کے دونوں وعدے بھول گئے اور دونوں کے وعدے کی خلاف ورزی کر گئے۔ کئی وہ لوگ تھے جو ایک وعدے پر یاد رکھا جنہوں نے اور ایک وعدے کو بھول گئے۔ ایک وعدہ کیا؟ الست بربکم، رب نے پوچھا تھا کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ بندے نے کہا تھا بلا کیوں نہیں، تو ہی میرا رب ہے۔ تو رب نے فرمایا تھا دنیا میں جا کے بھولنا نہ، مجھے دنیا میں جا کے رب کی تصدیق کرنا۔ بندہ دنیا میں آیا، رب کو رب آج بھی مان رہا ہے۔ اس وعدے کی پاسداری کسی نے آج بھی کی، لیکن جو دوسرا وعدہ تھا کہ میرے محبوب کی تو نے پہچان حاصل کرنا ہوگی، اس وعدے کو بھول گیا۔ اس وعدے کو بھول گیا کہ محبوب کا اللہ کے نزدیک مقام کیا ہے، مرتبہ کیا ہے۔ اس نے رب کو مانا، لیکن جب نبی کی عظمت اور تعریف اور توصیف کا اقرار کرنے کی باری آئی، یہاں پہ آپ کا منکر ہو گیا۔ اس نے کہا نہیں، نبی اور مجھ میں تو فرق ہی کوئی نہیں، جیسا میں ویسا ہی نبی، وہ بھی چلتا پھرتا ہے، میں بھی چلتا پھرتا ہوں، وہ بھی کرتا ہے، میں بھی کرتا ہوں، اس کے بھی معاملات ہیں، میرے بھی معاملات ہیں۔ اس وعدے کو آپ نے بھول گیا۔ اس وعدے کا بھولنا گویا اس نے رب کے وعدے کے خلاف کر دیا۔ جو بندہ رب کے ساتھ وعدہ کر کے مکر جاتا ہے، خلاف ورزی کر دیتا ہے، وہ اللہ کی بارگاہ میں مردود بندہ کہلاتا ہے، نافرمان کہلاتا ہے۔ اور کچھ اہل محبت وہ لوگ تھے جنہوں نے اس زمانے میں بھی دونوں وعدوں کی پاسداری کی، رب کو رب بھی مانا اور مصطفیٰ کو مصطفیٰ بھی مانا۔ مصطفیٰ لفظ ہے، اس لفظ کا اگر آپ معنی پڑھ کے دیکھیں اس کا معنی ہے منتخب شدہ، چنا ہوا۔ مصطفیٰ لفظ جو ہے نا سرکار کا نام، اس کا معنی ہے چنا ہوا، منتخب۔ کچھ لوگ وہ تھے جنہوں نے دنیا میں آ کے رب الجلال کی وحدانیت کا لفظ ہی پڑھا، آج بھی رب کو رب مانتے ہیں، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے، اور دوسرے والے کی پاسداری بھی کر رہے ہیں کہ مولا جو مقام تمہیں پیارے مصطفیٰ کو کیا ہے، اس مقام کا ہم پلہ ہم تو کیا انبیاء بھی نہیں ہیں، نہ عیسیٰ وہاں تک پہنچ سکتا ہے، نہ موسیٰ وہاں تک پہنچ سکتا ہے جہاں پہ میرے آقا مولا پہنچ گئے، جہاں پہ میرے مصطفیٰ پہنچ گئے۔ جو مقام رب الجلال نے مصطفیٰ کو دیا، وہ مقام و مرتبہ اللہ پاک نے کسی اور کو عطا نہیں فرمایا۔ کچھ لوگ آج بھی وہ ہیں جو اس وعدے کی پاسداری اس دور میں یا قیامت تک کر رہے ہیں یا کرتے رہیں گے۔ اصل میں یہی لوگ مومن ہیں، اصل میں یہی لوگ مومن ہیں، اور ان لوگوں ہی کے متعلق سرکار کا فرمان ہے کہ کچھ لوگ وہ ہیں جو میرے بعد آئیں گے، میرے بعد آئیں گے۔ صحابہ کرام سے فرمایا صحابہ تمہیں طوبیٰ لکم تمہیں خوشخبری ہو، یا طوبیٰ لہ من رآنی وآمن بی، فرمایا اسے مبارکباد ہو، خوشخبری ہو کہ جس نے مجھے تکا اور تک لینے کے بعد میرا کلمہ پڑھ لیا، اسے ایک مرتبہ مبارکباد ہو، صحابہ تمہیں مبارک ہو، تم نے مجھے دیکھا بھی اور میرا کلمہ بھی پڑھ لیا۔ وَطُوبَى لَهُمْ سَبْعَ مَرَّاتٍ مَنْ لَمْ يَرَانِي وَآمَنَ بِي، اور اس بندے کو 7 مرتبہ مبارکباد ہو جس نے مجھے دیکھا بھی نہیں پھر بھی میرے دم بھرتا ہے،
پھر بھی میرے ساتھ عشق کرتا ہے، پھر بھی میرے ساتھ محبت کرتا ہے۔ کہا یا رسول اللہ ہم آپ کے ساتھ جہاد کرنے والے، ہم آپ کے ساتھ تکالیف برداشت کرنے والے، وطن چھوڑنے والے، ہجرتیں کرنے والے، ہمیں ایک دو بات بعد میں آنے والوں کو 7 بات پاتے، یہ انصاف نہ ہوا۔ کیا حضور وہ ہم سے افضل ہیں؟ فرمایا نہیں، افضل ہر معاملے میں نہیں ہے، لیکن اس معاملے میں صحابہ وہ لوگ تم سے بھی افضل ہیں۔ یا رسول اللہ وہ کیسے؟ فرمایا وہ ایسے کہ تم نے تو کلمہ پڑھا مجھے دیکھ کے، اگر تم بھی کلمہ نہ پڑھتے پھر اور کون پڑھتا؟ بھی تمہارے سامنے اتنا حسین و جمیل نبی کھڑا ہے جو اپنی انگلی کے اشارے سے چاند کو توڑ دیتا ہے، سورج پلٹا دیتا ہے، کنکروں سے کلمہ پڑھوا لیتا ہے، درختوں کو اپنے پاس بلا لیتا ہے، پانی کو پتھروں کو بنا کے دکھا دیتا ہے۔ تم نے یہ سارے معجزات اپنی آنکھوں سے دیکھے، دیکھ لینے کے بعد کے بعد تم ایمان نہ لاتے پھر کون لاتا؟ تم نے تو معجزات دیکھ کے مجھے مانا، اس لیے تمہیں ایک مشکل گئی ہے۔ اور کچھ وہ لوگ ہیں جنہوں نے دیکھا نہیں کوئی، نہ انہوں نے مجھے دیکھا، نہ میرے معجزات دیکھے، نہ کبھی چاند کو ٹوٹے دیکھا، نہ کبھی سورج کو پلٹتے دیکھا، نہ کبھی کنکریوں کو کلمہ پڑھاتے سنا۔ بس انہوں نے اپنے آباء و اجداد، اپنے بزرگوں، اپنے علماء اور اولیاء کرام سے سنا تھا کہ کوئی ایسا 40 دنوں والا تھا، کوئی وجوہات کہنے والا تھا جو چاند کے ٹکڑے کر کے دکھا دیا کرتا تھا، جو کنکریوں سے کلمہ پڑھوا دیا کرتا تھا، جو بے شمار معجزات کا مالک تھا، جنہیں خالق کائنات نے امام الانبیاء کا تاج پہنایا تھا، جسے خالق نے اپنے پاس گلاب کے گوشے رحمت میں بٹھا کے تاج کروایا تھا۔ نسل در نسل ان لوگوں نے اپنے آباء و اجداد اور بڑے علماء سے سنا ہوگا، اور سن کر پھر وہ میرے ساتھ عشق کرتے ہوں گے، پھر میرے ساتھ محبت کرتے ہوں گے۔ تو فرمایا اس وجہ سے ان لوگوں کو میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اس وعدے کی اس زمانے میں پاس داری کی کہ مولا ہم تجھے بھی رب مانیں گے اور ساتھ ساتھ تیرے محبوب کی مدد بھی کریں گے، اور تیرے محبوب کا ہم وہ کلمہ بھی پڑھیں گے اور حمایت بھی کریں گے اور دم بھی کرتے رہیں گے۔ ان لوگوں کو حقیقی معنی میں مومن کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی ذات سمجھنے کی